بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 10 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں ایک تمثیل بیان ہوئی ہے۔ اس تمثیل کی وضاحت یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے نور کی مثال ایک چراغ کی سی ہے، جو چراغ ایک تاک میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا نور، اس سے مراد اللہ پر ایمان کا نور۔ تو اللہ پر ایمان کے نور کی مثال ایک چراغ کی سی ہے، جو چراغ ایک تاک میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے چراغ کو جلا کر تاک میں رکھا جاتا ہے، تاک گھر کے اندر کسی بلند جگہ پر ہوتا ہے، ذرا اونچی جگہ پر، تاکہ روشنی پورے گھر میں پھیلے۔ اس تاک سے مراد مومن کا دل ہے۔ یعنی یہ جو تاک جہاں پر نور ایمان ہے، خدا پر ایمان کا نور پایا جاتا ہے، یہ تو مومن کا دل ہے۔ یعنی خدا کا نور مومن کے دل میں رکھا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس تاک یعنی مومن کے دل میں خدا کا نور، خدا کے نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا پر ایمان کا جلتا ہوا چراغ، خدا پر ایمان کا نور موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، تو وہ ایمان جو ہے اللہ پر ایمان ہے، تو مومن کے دل میں وہ جلتا ہوا چراغ، خدا پر ایمان کا جلتا ہوا چراغ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا ظاہر و باطن روشن ہے۔ یعنی کہ جو مومن ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ظاہر و باطن اس چراغ کی وجہ سے روشن ہے جو اس کے دل میں ہے۔ وہ ظاہر خدا پر ایمان کا چراغ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، تمثیل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چراغ، یہ نور ایمان شیشے کے گلوب کے اندر ہے۔ شیشے کے گلوب سے مراد نیک اعمال ہے۔ یعنی نور ایمان کے گرد وہ اعمال صالحہ ہیں جو اس ایمان کی روشنی کو اور تیز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک عمل کلمہ طیبہ کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ بیان کیا اس تمثیل میں کہ جو انسان کا خدا پر ایمان ہے، وہ اس کے دل کے اندر ایک چراغ کی طرح جلتا ہے، ایک چراغ کی طرح روشنی دیتا ہے، اور یہ چراغ جو ہے اس کے گرد ایک شیشہ ہے۔ یعنی جیسے چراغ کے گرد ایک شیشہ رکھتے ہیں جس کے اندر سے چھن کر اس کی روشنی آتی ہے۔ تو یہ شیشہ کیا چیز ہے؟ یہ شیشہ نیک اعمال ہے۔ یعنی نور ایمان کے گرد وہ اعمال صالحہ ہیں جو اسی ایمان سے اٹھتے ہیں، اور وہ اعمال صالحہ اس ایمان کو اور روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک دوسری آیت میں، قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک عمل ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ یعنی خدا پر ایمان کو اور بلند کرتا ہے۔ یعنی نیک عمل ہمارے ایمان کو قوی کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اس چراغ کے گرد جو شیشہ ہے یا جس گلوب میں یہ رکھا ہوا ہے، وہ گلوب اس کی روشنی کو بڑھا رہا ہے۔
5ویں بات یہ ہے کہ چراغ کا یہ شیشہ یعنی نیک عمل اس چراغ کی روشنی کو تمام خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ رکھتا ہے. یعنی وہ جو شیشہ چراغ کے گرد ہے وہ روکتا ہے اس بات کو کہ اس پر کوئی خارجی اثر آئے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس چراغ ایمان یعنی اس نور ایمان کی لو کو کوئی باطل فلسفہ یا انسان کی اپنی خواہشات نفس کے جھونکے بجھا نہیں پاتے. یعنی مومن کے دل میں جو خدا پر ایمان ہے اس پر خارجی اثرات کیسے نہیں ہو پاتے. مومن کے دل پر جو ایمان کا چراغ ہے یا ایمان کا نور ہے اس کو ایک شیشے نے گھیرا ہوا ہے، ایک گلوب نے گھیرا ہوا ہے، گلوب کے اندر وہ رکھا ہوا ہے. تو وہ جو گلوب ہے وہ اسے خارجی اثرات سے بچاتا ہے. وہ گلوب جیسے کہ بتایا وہ نیک اعمال ہیں، جن نیک اعمال نے اس کو گھیرا ہوا ہے. ان نیک اعمال کی برکت سے اور اس کی قوت سے کوئی باطل فلسفہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیک اعمال اس ایمان کو اور قوی بنا دیتے ہیں. چنانچہ نہ تو کوئی باطل فلسفہ اس کو بجھا پاتا ہے اور نہ انسان کی اپنی خواہشات نفس کے جھونکے اسے بجھا سکتے ہیں. 7ویں بات یہ ہے نہ اس شیشے پر کوئی گرد سے دھندلا کیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ خالص اعمال صالحہ ہیں. وہ جو شیشہ ہے وہ گلوب جو ہے وہ ظاہر اعمال صالحہ ہیں، تو وہ اعمال صالحہ چونکہ خالص ہیں جن میں ریاکاری یا شرک کی کوئی آمیزش نہیں، تو اس وجہ سے وہ روشن ہے بالکل، یعنی وہ شیشہ روشن ہے. چنانچہ یہ شیشہ یہ گلوب چمکتے ہوئے تارے کی مانند صاف و شفاف ہے، جیسے کہ اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ وہ چراغ جس شیشے کے اندر ہے وہ شیشہ جو ہے چمکتے ہوئے تارے کی مانند صاف اور روشن ہے. 8ویں بات یہ ہے کہ ایمان کا یہ چراغ جس تیل سے روشن ہوتا ہے وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے. یعنی زیتون کا تیل ہے جو اس چراغ میں جل رہا ہے، اور زیتون کا وہ درخت جو باغ کے درمیان ہوتا ہے اس کا تیل زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے جو درخت زیادہ شاداب ہوتے ہیں. اس تیل سے مراد انسانی فطرت میں پائی جانے والی معتدل طلب و استعداد ہے. یعنی یہ تیل جس سے یہ چراغ جلتا ہے، یہ اللہ پر ایمان کا چراغ جلتا ہے، یہ تیل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں انسانی فطرت کے اندر پائی جانے والی طلب و استعداد ہے، معتدل طلب و استعداد. یعنی انسان کی فطرت کے اندر ہی توحید کی طلب ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ کی عبادت کی طلب ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہی خدا پر ایمان کی طلب ہے. تو یہ جو ایمان کی طلب اور استعداد ہے جو فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ مومن کے ہاں جو ہے وہ ایک تیل کی طرح اس چراغ میں جلتی ہے. 9ویں بات یہ ہے کہ اس تیل سے یعنی اس فطری اور معتدل طلب و استعداد سے یہ چراغ یعنی یہ نور ایمان اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے، کیونکہ یہ تیل خالص ہے اور اس کی وجہ سے اس کی روشنی بھی بہت تیز ہے. 10ویں بات یہ ہے کہ قبول حق کی یہ فطری استعداد اس قدر قوی ہے، یعنی مومن کے دل میں اس کی فطرت سے اٹھنے والی استعداد اس قدر قوی ہے کہ گویا یہ بےتاب ہو رہی ہے کہ حق کب اس کے سامنے آئے اور وہ بغیر کسی تردد اور تاخیر کے اسے قبول کر لے. یعنی فطری استعداد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، مومن کے دل میں یہ استعداد اتنی قوی ہوتی ہے کہ یہ خود ہی جلنے کو تیار ہے چراغ کے بغیر ہی. یعنی نور ایمان ابھی اس کو میسر نہ بھی ہے تو یہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے، یہ خود ہی لپکتی ہے حقائق کی طرف، حق کی طرف. 11ویں بات یہ ہے چنانچہ فطرت کی روشنی پر ایمان کی روشنی نے انسان کے پورے وجود کو نور علی نور بنا دیا ہے. یعنی فطرت کی روشنی جو انسان کو دی گئی ہے، بچپن سے دی گئی ہے، شروع سے ہی دی جاتی ہے، اس روشنی پر جب ایمان کی روشنی بھی شامل ہو گئی تو یہ ایک روشنی کے اوپر دوسری روشنی ہو گئی، تو انسان کا جو وجود ہے یہ تو پھر نور علی نور ہو گیا. اس ایک نور کے اوپر دوسرا نور، یعنی بہت ہی اعلیٰ اور تیز روشنی والا یہ وجود ہو گیا. اب ہم اس میں موجود نکات کو دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کے اندر کیا کیا نقطے بیان ہوئے ہیں. اس آیت سے درجہ ذیل نکات متعلق ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان پر کو ہم زیر بحث لائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان ہی اس کائنات کی روشنی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ
جو شخص خدا کو نہیں مانتا یا مانتا تو ہے لیکن خدا کی صفات اور اس کے مقتضیات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے یہ زمین و آسمان بلکہ یہ پوری کائنات ایک عالم ظلمات ہے اور اندھیر نگری ہے۔ یعنی اس نقطے کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا یا اگر مانے بھی تو اس کی صفات کو صحیح طرح نہیں وہ پہچانتا، صحیح طرح نہیں مانتا، اور پھر جو صفات کے تقاضے ہیں اور پھر جو ان صفات کے تقاضے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے یہ زمین و آسمان جو ہیں بلکہ یہ پوری کائنات ایک اندھیر نگری ہے، ایک ظلمات کا عالم ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی وہ اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کے خالق کو جو اس کائنات کے پیچھے کھڑا ہے اس کو نہ پہچانتا ہے نہ مانتا ہے، اور اگر مانتا بھی ہے تو ایسا بے ڈھب مانتا ہے کہ اس کی صفات کا انکار کرتا ہے اور اس کی صفات کے جو تقاضے بنتے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کے لیے تو کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک ادارے میں جائیں اور اس ادارے کا جو مالک ہے یا جو اس کو چلانے والا ہے اس کو ہم یکسر اگنور کر دیں، اس کو نہ مانیں، اس کو کوئی حیثیت نہ دیں اور ادارے کو سمجھنا چاہیں، تو ہر بات جو ہے وہ ایک باطل بات محسوس ہوگی، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں لگے گی، کیونکہ وہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا اونر ہے، وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس مرکزی حیثیت پر اسے کھڑا کریں گے تو اب وہ ادارہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اس میں کام کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا پلاننگ ہے اس کی، کیا ارادے ہیں اس کے، یعنی جو بھی اس کا مالک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کائنات کو دیکھیں تو کائنات کا جو مالک ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہے، اگر اس کو ہم بھول جائیں، اس کی صفات سے ہم واقف نہ رہیں، اس کے جو ارادے ہیں ان سے ہم واقف نہ رہیں، اس کی صفات کی جو تقاضے ہیں ان کو فراموش کر دیں، تو پھر یہ کائنات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس طرح کیوں چل رہی ہے، اس میں دن رات کیوں آ رہے ہیں، اس میں یہ تغیرات، یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہر چیز اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، یعنی جو خدا کو بھول جائے گا، خدا سے واقف ہی نہیں، خدا کو مانے گا ہی نہیں، تو اس دنیا کے بارے میں وہ کیا کہے گا کہ کہاں سے آئی ہے؟ ظاہر دنیا میں تو وہ کھڑا ہے، دنیا تو موجود ہے، اس کو تو وہ دیکھ رہا ہے اور مان بھی رہا ہے، لیکن یہ دنیا کیا دنیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ بالکل ہی وہ نہیں جان پائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کی غایت اور مقصد کیا ہے، کیا پیش نظر ہے، کیا انجام ہونا چاہیے اس زمین کے وجود کا، اس آسمان کے وجود کا، یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس میں انسان رہ رہا ہے، ان کی آخر مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، یعنی انجام کار کیا مقصود ہے، یہ نہیں پتہ چل سکتا، بالکل انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ اسے بنانے والا جو ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو، اسے نہ پہچانا جائے، اس کی صفات کو نہ پہچانا جائے، اس کے ارادوں کو نہ جانا جائے، تو انسان یہ نہیں جان سکتا کہ یہ زمین و آسمان کیوں بنائے گئے ہیں اور ان سے کیا مقصد پیش نظر ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے، یعنی جو انسان نہیں مانے گا خدا کو اور اس کی صفات کو اور اس کی صفات کے تقاضوں کو، وہ شخص تو اپنے متعلق بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو مالک ہے وہی تو اصل ذات ہے کہ جس سے پھر وہ انجام ہونا اس کائنات کا، اس میں موجود مخلوقات کا، کہ وہ کیا انجام، کس انجام تک لے جاتا ہے، کس مقصد سے اس نے ان چیزوں کو وجود دیا ہے، جو انسان ہے تو انسانوں کو کیوں وجود دیا ہے، یا اور اشیاء ہیں یہاں پر تو وہ کس مقصد سے وجود میں آئی ہیں، تو انسان خود اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے گا جیسے کہ وہ کائنات کے بارے سے فیصلہ نہیں کر پاتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور شترے ہوئے مہار ہے یا پابند و محکوم، یعنی وہ اس شخص یہ نہیں جان پائے گا کہ کیا اس کے اوپر کسی کی کوئی حکومت نہیں، وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو جی چاہے کرے، اور ایک ایسا شترے بے مہار، ایک ایسا اونٹ ہے کہ جس کی کوئی مہار نہیں، جسے کہیں بھی کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کوئی حکم نہیں دے رہا کہ تمہیں دائیں جانا چاہیے، تمہیں بائیں جانا چاہیے، بلکہ وہ جدھر مرضی چلا جائے۔ کیا ایسی انسان کی حیثیت ایسی ہے؟
یا وہ پابند و محکوم ہے کہ نہیں وہ کچھ قوانین کا پابند ہے، کچھ اصولوں کا پابند ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کے اوپر کوئی حاکم ہے اور وہ حاکم کا محکوم ہے، اس کے اوپر اس حاکم کی حکومت ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہوگا، وہ اپنی حیثیت ہی طے نہیں کر پائے گا کہ کیا میں ایک بالکل آزاد منش ہوں یا میں ایک محکوم اور پابند ہوں، مجھے کچھ اصولوں پر چلنا ہے، کچھ قوانین پر چلنا ہے، میں کسی کے آگے جواب دہ ہوں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے وہ مسئول ہے یا غیر مسئول، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا یا سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے اعمال زندگی بھر جو اس نے جو بھی کام کیے، جو بھی غلطیاں یا اچھے کام کیے، ان کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہی نہیں کیا یہ صورتحال ہے، یا وہ پوچھا جائے گا، اسے یہ بھی نہیں پتہ۔ ظاہر ہے کہ جب اس کائنات کے مالک اور خالق کو نہیں مانے گا، اس کے ارادوں کو نہیں جانے گا، اس کی صفات کے تقاضوں کو نہیں جانے گا، تو وہ اپنے بارے میں یہ کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں ایک جواب دہ ہستی ہوں، میں ایک جواب دہ شخصیت ہوں، مجھے جواب دینا ہے، یا یہ فیصلہ کہ نہیں میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، یہ بھی وہ نہیں جان پائے گا۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے، یہ بھی وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ کیا کام، کیا چیز، کیا بات اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، اور کیا چیز شر یعنی بری ہے، نقصان دہ ہے، اسے برے انجام سے ہمکنار کرنے والی ہے، وہ نہیں جان پائے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جو بظاہر اسے اچھی نظر آئے یا بری نظر آئے، وہ نہیں جان سکتا کہ یہ اچھی اور بری مجھے جو بظاہر دکھائی دے رہی ہے، حقیقتاً یہ میرے لیے کیا خیر ہے یا شر ہے، یہ نہیں جان پائے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا اس دنیا میں جو ہمیں پسند نہیں آتی لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں، جیسے ایک طالب علم پر کسی یونیورسٹی کی یا کسی کالج اسکول کی یہ پابندیاں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں اس طرح آنا ہے، کلاسوں میں بیٹھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ امتحان دینا ہے، ایک قانون کی پابندی ہے جو اس کو کرنی پڑے گی۔ وہ پابندی ظاہر انسان کو مشکل لگتی ہے، بظاہر وہ لگتی ہے یہ شر ہے، نقصان دہ ہے، تکلیف دہ چیز ہے، لیکن وہ تو خیر ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ خیر کے یہ پہلو تو انسان ذرا سوچ کر جان لیتا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی اس کے سامنے آتا ہے کہ جو طالب علم قانون کی پابندی نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، اور جو پابندی کرے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے بظاہر ایک ایسی چیز جو کہ ذرا انسان کو مشکل میں ڈالتی ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، اور بظاہر ایسی چیز جو اسے آسانی میں ڈالتی ہے کہ وہ یونیورسٹی یا کالج جانے کی بجائے کہیں کھیلنے کودنے چلا جائے، انجوائے کرے زندگی کو، یہ بظاہر اچھی لگتی ہے لیکن یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ چلیں یہ تو دنیا کا واقعہ، یہ تو انسان جان لیتا ہے، لیکن ایسے بہت سے واقعات کہ جن کا انجام یہاں ہم فوراً نہیں پاتے، ہماری زندگی کا انجام کیا ہونا ہے، بالآخر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، وہ انسان کو نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم تو وہ پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں جان پاتا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک دکاندار جو ایمانداری سے نہیں چلتا بلکہ اپنی چرب زبانی سے اپنے گاہکوں سے زیادہ نفع حاصل کر لیتا ہے، اپنا جھوٹ بول کر فائدہ اٹھاتا ہے اور مال اکٹھا کر لیتا ہے، اس مال کو وہ اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے جو اسے اچھے نظر آتے ہیں یا لوگوں کو اچھے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ رویہ کہ ادھر سے لوٹا اور ادھر سے کچھ بانٹ دیا، اس لوٹ میں سے کچھ حصہ بانٹ دیا، یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے؟ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے نا اس عمل کو اچھا جانا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو مثلا امیروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، انہیں اچھے اور ہیرو مانا جاتا تھا۔ انسان نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے لیے خیر ہے اور کیا شر ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی۔ اس دنیا میں ظلم کا طریقہ بہتر رہے گا اس کے لیے انجام کار، یا عدل کا طریقہ بہتر رہے گا؟ عموماً جب ہم عدل کا طریقہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم دوسرے کا حق پورے کا پورا اس کو دے دیں گے، لیکن ضروری تو نہیں کہ دوسرا بھی ہمیں پورا حق دے۔ تو جب ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں کہ جس میں ہمیں عدل نہیں ملتا، ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوتا، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے عدل یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، اگر آپ کو عدل نہیں مل رہا تو آپ بھی عدل نہ کریں، یعنی کہ آپ جس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں اسی طرح کے بن کر رہیں۔
دھوکہ دینے والی دنیا میں دھوکہ دینے والے بن کے رہیں، کامیاب رہیں گے، ظلم والی دنیا میں ظالم بن کر رہیں، کامیاب رہیں گے۔ انسان یہ طے نہیں کر پائے گا کہ اس کے لیے ظلم کی روش بہتر ہے یا عدل کی، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا کیا پروگرام ہے، اس کا کیا ارادہ ہے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اسے مجرد اپنے مفاد اور خواہشوں کی پیروی کرنی چاہیے یا ان سے کسی بالا تر نصب العین کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ یہ بھی نہیں جان پائے گا کہ مجھے اپنے من کی باتیں ماننی چاہیے، اپنے دل کی خواہشیں ماننی چاہیے، یا یہ میری خواہشوں سے، میرے مفادات سے، میری تمناؤں سے اوپر بھی کوئی چیز ہے، کوئی بڑا نصب العین ہے جس کے پیچھے مجھے چلنا چاہیے، جس کی مجھے پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اسے معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو پھر اس کائنات کا مالک ہی بتا سکتا ہے نا۔ اگر وہ اسے مانتا ہی نہیں ہے یا اسے صحیح طرح مانتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے جان پائے گا وہ۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے، ان سوالوں کے صحیح جواب ہی پر صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے۔ یہ جو سوال زیر بحث آئے ہیں ان نکات میں، ان کے صحیح جواب جو ہیں وہی بتائیں گے کہ کامیاب زندگی کیا ہے اور ناکامی والی زندگی کیا ہے۔ جو شخص خدا کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ مانتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا اور یہ کائنات اندھیر نگری نہیں رہتی، بلکہ ایمان کے نور سے اس کے لیے اس کی ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے۔ وہ جس سمت بھی چلتا ہے، خدا کے ایمان کا نور اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی خدا کے ایمان کا نور جو ہے نا وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، تم یہاں کیوں پیدا کیے گئے ہو، تمہیں یہاں کیا کام کرنا ہے، کس کام کا کیا انجام ہوگا اور کس کام کا کیا انجام ہوگا، بالآخر اس کائنات کو بنانے کا اس کے بنانے والے کے نزدیک کیا مقصد ہے، یعنی کائنات کے خالق کے نزدیک کائنات کی تخلیق سے کیا مقصود ہے۔ 12واں نقطہ یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس آسمان و زمین کا نور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یعنی یہ تمثیل ہم پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس زمین و آسمان کا نور، یعنی اس زمین و آسمان کی روشنی اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو مان لینا ہے، اللہ کو قبول کر لینا ہے۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے، جو اس نور سے محروم ہے وہ ایک عالم ظلمات میں بھٹک رہا ہے۔ یعنی جو خدا پر ایمان کے نور سے محروم ہے وہ ایک اندھیری دنیا میں جی رہا ہے، اور جی بھی کیسے بھٹک رہا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، نہ وہ دائیں جانے میں اطمینان پاتا ہے نہ بائیں جانے میں اطمینان پاتا ہے، کسی چیز پر اسے کوئی یقین نہیں حاصل، اور کوئی دوسرا اس کو روشنی نہیں دے سکتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر اس نے خدا سے روشنی حاصل نہیں کی، اس کائنات کے خالق و مالک سے روشنی حاصل نہیں کی، تو پھر اور کوئی اسے کیسے روشنی دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اس کو روشنی نہیں دے سکتا۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہی پر ایمان جو ہے اسی سے انسان کو روشنی میسر آتی ہے۔ یہی بات جو ہے، یہی اس آیت کا بنیادی نقطہ ہے کہ جو اس آیت کی ابتدا میں ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ اللہ پر ایمان سے آسمان اور زمین روشن ہو جاتے ہیں، ان کی ہر چیز بامانی ہو جاتی، ان کا اپنا وجود بامانی ہو جاتا ہے، انسان کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد آ جاتا ہے، وہ یہ جان پاتا ہے کہ اسے کیوں جینا ہے، اسے کیا نصب العین حاصل کرنا ہے، کیا ٹارگٹ ہے جس کے لیے وہ ساری محنت اور جد و جہد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔